خلیفہ ثانی سسر رسول فاتح عراق و ایران مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، اخلاص و للہیت، زہد و تقوی اور آپ کے فضائل و مناقب پر چند واقعات اور آپ کے واقعی شہادت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 10 صحابہ کرام کے بارے میں ایک ہی مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تو اس میں دوسرے نمبر پر آپ نے جس صحابی کا نام لیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہو۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، فرمایا میرے بعد تم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرنا۔ وہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، حلیت الاولیاء کے اندر اور اسی طرح شعب الایمان میں یہ واقعہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا جس کو اس کے گھر والے فربا کرتے، اور جب مہمان آتے تو وہ مہمانوں کے لیے ذبح کر دیا جاتا اور میں حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ زندگی کے اندر عدل و انصاف کتنا ہے آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ بازار میں گشت کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اونٹ فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں جو انتہائی فربا اور موٹے تازے تھے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے یہ اونٹ کہاں رکھے تھے؟ بتایا گیا کہ میں نے مسلمانوں کے عام چراگاہ کے اندر یہ اونٹ رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، ان اونٹوں کو فروخت کر دو اور جتنی قیمت پر آپ نے خریدے ہیں وہی قیمت صرف اپنے پاس رکھو اور باقی سب بیت المال میں جمع کروا دو، کیونکہ ان اونٹوں کی حفاظت بہت کی گئی ہوگی۔ کہا گیا ہوگا کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اونٹ ہیں، ان کی مالش اچھی طرح کرو، ان کو چارہ زیادہ ڈالو، ان کا خیال زیادہ رکھو۔ تو کہا کہ ان کا خیال زیادہ رکھا گیا ہوگا بنسبت دوسرے اونٹوں کے، لہٰذا جتنی کی خریدی ہیں وہ قیمت صرف اپنے پاس رکھو اور باقی سب بیت المال میں جمع کرا دو۔ زندگی کے اندر عدل و انصاف کتنا ہے آپ اس واقعے سے بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا جب بحرین فتح ہوا اور مشک و عنبر کی خوشبو آئی تو آپ نے چاہا کہ کوئی خاتون ہو جو اسے تقسیم کرے، تو آپ کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اسے تقسیم کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تقسیم نہ کریں۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل و انصاف سے تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن جس وقت آپ اس خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوگی تو آپ کے جسم پر کہیں کجلی ہو اور آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو کجلائیں اور اس جسم پر مشک و عنبر کے ذرات لگ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عام خواتین کے مقابلے میں آپ تک مشک و عنبر کے ذرات آپ کو زیادہ لگے، آپ کو زیادہ پہنچے، تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں، جسے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معاملے میں نزاع ہو گیا۔
یہ دونوں حضرات فیصلہ کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس مسئلے کے اندر مدعی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مدعا علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ مدعی کے ذمے گواہوں کا پیش کرنا ہے، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے۔ چونکہ اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مدعی تھے تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ امیر المؤمنین کو یہ زحمت نہ دیں کہ وہ قسم کھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شریعت اور اسلام کا حکم ہے، میں قسم کھاؤں گا، اور آپ نے قسم کھائی اور فیصلہ آپ کے حق میں ہوا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ نے فیصلہ کرنے میں دو بڑی غلطیاں کی ہیں۔ فرمایا تم اس وقت تک کبھی منصف اور جج نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور عام آدمی برابر نہ ہو جائے۔ فرمایا جب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور اپنی جگہ پر مجھے بٹھانا چاہا۔ فرمایا شریعت کا قانون اور اصول ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اور دوسری غلطی کہا آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں۔ فرمایا آپ کی نظر میں امیر المؤمنین اور عام آدمی برابر ہونا چاہیے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ عام رعایا کے درمیان چاہتے تو خود ہی فیصلہ کر دیتے، امیر المؤمنین تھے، حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ قاضی کے پاس گئے اور اپنا فیصلہ ان سے کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کتنی سادگی میں گزری اور رعایا کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جسے کنز العمال میں لکھا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ وہ چراگاہ کے اندر ہیں اور بیت المال کے اونٹ جہاں ہیں وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لباس تبدیل کیا ہے اور اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، اور جو اونٹ زخمی ہیں ان کے لیے مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ کام کسی غلام سے لے لیتے، کسی غلام کو کہہ دیتے، آپ امیر المؤمنین ہو کر اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا عمر بھی تو رعایا کا غلام ہے، رعایا کے اونٹ کی حفاظت کرنا فرمایا یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا اگر کسی کو رکھیں گے دیکھ بھال کے لیے تو بیت المال سے اس کے لیے الگ وظیفہ مقرر کرنا پڑے گا، کیوں نہ ہو کہ بیت المال کے پیسے مسلمانوں کی کسی ضرورت میں خرچ ہو، اور یہ کام حضرت عمر خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ دنیا نے ایسا حکمران، ایسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا کہ جو اپنے رعایا کے لیے اتنا خیر خواہ ہو اور فکر مند ہو۔ جس وقت روم کا قاصد آیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کا محل کہاں ہے؟ کہا امیر المؤمنین کا کوئی محل نہیں ہے، آپ انہیں تلاش کریں، کہیں آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تلاش کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور سر کے نیچے تکیے کے بجائے ایک اینٹ کو تکیہ بنایا ہے۔ اس رومی قاصد نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہوا، کہا جس سے ہمارے سلطان اور بادشاہ اتنے ڈرتے ہیں، یہ اتنا بے خوف اور بے خطر درخت کے سائے میں لیٹا ہے، سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، نہ کوئی محافظ ہے نہ کوئی چوکیدار ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ واقعی مسلمانوں کا بادشاہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، اس لیے یہ امن اور حفاظت میں ہے، اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین کے لباس کو دیکھا تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے امیر المؤمنین کے پورے لباس کو دیکھا تو 12 جگہ پر پیوند لگے تھے۔ یہ ہے وقت کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے اپنے لباس میں پیوند لگے۔
ایک مرتبہ جمعے کے دن مسجد میں آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی۔ جب تشریف لائے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ آج تاخیر سے آئے؟ فرمایا میرے پاس یہی ایک لباس ہے جسے میں جمعے کے دن پہنا کرتا ہوں، کچھ میلا ہو گیا تھا تو میں نے یہ دھویا اور خشک ہونے میں دیر لگی، اس لیے آنے میں حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی۔ یہ ہے وقت کا خلیفہ اور حکمران کہ جو ایک لباس ہی کو دھوتا ہے اور خشک ہونے کا انتظار کرتا ہے اور پھر اسی ہی کو زیب تن کر کے جمعے کی نماز کے پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دنیا نے ایسا حکمران نہیں دیکھا۔ رعایا کا کتنا خیال ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں یہ واقعہ لکھا کہ آپ گشت کر رہے تھے، گشت کے دوران آپ نے گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے باہر سے آواز دی کہ بچے کو سلا دو۔ آپ پھر گزرے تو پھر وہ بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے پھر آواز دی کہ بچے کو سلا دو، لیکن وہ بچہ مسلسل روتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسی ماں ہو کہ بچے کو سلا نہیں سکتی؟ بچے کو کھانا کھلاؤ تاکہ یہ بچہ آرام سے سو جائے، اسے دودھ پلاؤ۔ اس خاتون نے، وہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتی تھی، اس خاتون نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وظیفہ اسے ملے گا جو دودھ چھوڑ دے، تو یہ بچہ، اس کی عمر تو کم ہے لیکن میں اس کی دودھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، صبح فجر کی نماز میں آئے تو روتے رہے اور بہت زیادہ روئے، اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اور فرمانے لگے کہ اے عمر، تیری وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچوں کا دودھ وقت سے پہلے چھڑایا ہوگا، اور روتے رہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رعایا کا کتنا خیال ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں یہ واقعہ لکھا کہ ان کے دور میں 18 ہجری میں قحط آیا اور لوگ دور دراز سے مدینہ منورہ آئے۔ لوگوں کو جب گنا گیا، باہر سے آنے والوں کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب تھی، اور جو گھروں میں قریب تھے ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ اس پورے دور میں، اس قحط کے دور میں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، رعایا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس مکمل دور میں آپ نے کبھی شہد استعمال نہیں کی، کبھی آپ نے دودھ استعمال نہیں کیا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھاتے تھے۔ کبھی آپ نے زیتون استعمال نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا کہ میری رعایا بھوکی ہو اور میں اچھے اور لذیذ کھانے کھاؤں۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر دیے جاتے تھے اور بڑی بڑی دیگوں میں انہیں پکایا جاتا اور ان لوگوں کو کھلایا جاتا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی رعایا کا کتنا ہی خیال رکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب قرآن کریم کی اس آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ اس پر پہنچے تو روتے رہے اور روتے رہے، بہت زیادہ روتے رہے۔ قرآن سے عجیب تعلق تھا، قرآن پڑھتے جاتے اور آنسو بہاتے جاتے۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ہمارے دل چونکہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ان کا تعلق اپنے رب سے تھا، رب کی کتاب قرآن کریم سے تھا، تو قرآن کریم پڑھتے اور روتے رہتے۔ رعایا کے درمیان برابری کتنی ہے۔ مناقب عمر بن الخطاب میں اور اسی طرح کنز العمال میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مصری شخص آیا اور کہا کہ آپ کے گورنر عمر بن العاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں مارے ہیں؟ کہا ہم دونوں نے گڑ دوڑ کا مقابلہ کیا، میں جیت گیا تو اس نے میرے سر پر کوڑے مارے کہ تو کیوں جیت گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خط لکھا اور فرمایا جیسے ہی یہ میرا خط آپ تک پہنچے تو خود بھی حاضر ہو جانا اور اپنے بیٹے کو بھی حاضر ہو جانا۔ جیسے ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط پہنچا، خود بھی حاضر ہوئے، بیٹے کو بھی حاضر کیا۔ آپ نے
پوچھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہ آپ نے اس کو کوڑے مارے ہیں؟ کہا ہاں مارے ہیں۔ کہا کیوں مارے ہیں؟ کہا کہ یہ مجھ سے جیتا اس لیے میں نے اسے کوڑے مارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص میرے پاس نہیں آیا، مجھے اس واقعے کا علم نہیں تھا، اگر یہ میرے پاس آتا تو میں ان کے درمیان حق اور عدل سے فیصلہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کوڑا دیا، کہا اس کے سر پر بھی مارو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ دنیا نے ایسا حکمران نہیں دیکھا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگائے جائیں تاکہ عام آدمی اور گورنر کے بیٹے کے درمیان انصاف ہو سکے۔ اور آپ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ماؤں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد جانا تھا، اے عمر بن العاص تم نے کب سے انہیں غلام بنا دیا؟ عدل کی ایسی نظیر اس کائنات میں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ آپ ممبر پر تشریف لائے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے آپ ممبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ کوئی آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہیں کرے، کیونکہ لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی شخص مہر مقرر نہ کرے۔ آپ ممبر سے اترے، جب جانے لگے تو ایک باپردہ خاتون کھڑی تھی اور آپ سے فرمایا کہ اے عمر آپ نے یہ شرط کیوں لگائی جبکہ قرآن کریم میں ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قرآن کریم کی اس آیت میں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مہر چاہے جتنا بھی رکھ سکے، جتنا دے سکے رکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، آپ نے شرط کیوں مقرر کی کہ 400 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کر سکتے؟ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مہر زیادہ دینا بھی جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر اڑے نہیں، فوراً ممبر پر واپس تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں مہر جتنا آپ رکھ سکتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ وعدے کی پاسداری زندگی میں کیسی ہے؟ علامہ جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ طبری میں لکھا کہ ہرمزان جو ایران کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، جب وہ قیدی بن کر آیا جس کے ہاتھوں سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، جب یہ قیدی بن کر آیا اور اب اس کو قتل کرنا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جب اسے پانی دیا گیا تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پانی پیتا رہوں اور آپ کے یہ ساتھی مجھے قتل نہ کر دے، تو آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہاں جب تک آپ نے پانی نہیں پیا ہو آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اس نے وہ پانی لیا اور پانی زمین پر گرا دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کے اسلام اور دین میں وعدے کی پاسداری ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، لہٰذا اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے، باہر گئے، غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ کہا کہ وعدے کی پاسداری میری ایمان کا سبب بن گئی کہ مسلمانوں میں وعدے کی کتنی پاسداری ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ساری زندگی ساری عمر زہد و تقوی میں گزری، آخری عمر میں اللہ نے شہادت کی موت عطا کی، جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرما دیا تھا۔ آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ جب احد پہاڑ پر گئے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اسود احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تھم جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہیدوں سے مراد ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو آپ نے زندگی ہی میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اپنے راستے میں اور مجھے موت دے اپنے نبی کے شہر میں۔ تو ابو لولو فیروز مجوسی یہ حضرت
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایرانی نسل تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ مجھ پر ٹیکس زیادہ ہے، آپ میرا یہ ٹیکس کم کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ کہا میں چکیاں بنا سکتا ہوں، نجار بھی ہوں، اور بھی بہت سے کام بتائے۔ کہا میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ کہا ٹیکس کتنا ہے؟ کہا 2 درہم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا یہ تو بالکل برابر ہے، یہ تو کم ہے، آپ تو ہر چیز میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں بہت بری لگی، یہ تو مجوسی بھی تھا، تو اس نے دل میں ٹھان لی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا۔ تو یہ شخص ابو لولو فیروز مجوسی ایک دن فجر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے منبر کے قریب کہیں چھپ گیا، اور اس نے ایک زہر آلود تلوار تیار کی تھی جس کے دونوں طرف داری دار تھے، درمیان میں دستہ تھا، اور اس نے وہ زہر سے آلود کی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو اس بدبخت نے آپ پر وار کیا، اور 6 سے زائد وار آپ پر کیے۔ آپ کی آنتیں باہر نکل آئی۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا تاکہ نماز مکمل کی جائے۔ پھر جب یہ بھاگنے لگا تو وہ تو صحابہ کی صفیں تھی، سیسا پیلائی دیوار تھی، یہ جب نکل نہ سکا تو اس نے صحابہ کو اور لوگوں کو زخمی کرنا شروع کیا، تو 12 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 6 شہید ہو گئے اور 6 زخمی رہے۔ پھر بالآخر ایک شخص نے ان پر بڑی چادر ڈالی تو اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کو شہد اور دودھ پلائی، لیکن وہ زخموں سے باہر نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، مجھ پر وار کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، مجھ پر وار کرنے والا، حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مجھے دفن کرنے کی جگہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں دفن ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں گی، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں یہ جگہ عطا کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور اپنے والد کو یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رونے لگے اور فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت کے بعد دوبارہ ان سے اجازت لینا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، 27 ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے، 3 دن زخمی رہے، 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا کی۔ کتنا بلند مقام اللہ نے عطا کیا، ایک موت شہادت کی۔ اللہ کے نبی کے شہر میں شہادت ملی، نماز کی حالت میں ملی، اللہ کی راہ میں ملی، محراب رسول میں ملی، مصلی رسول میں ملی، زخمی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے، اس ٹکڑے میں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ عمر جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جنہیں اتنا مقام دیا، دنیا اسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔